السلام علیکم عزیز دوستو، آپ کو انشاءاللہ سیر کرائیں گے کالام کی۔ اکثر دوستوں نے کالام تو ویسے ہی دیکھا ہوگا، لیکن میرے پاس ایک نیا نقطہ نظر ہے۔ سیاحت کے زمرے سے کالام پاکستان کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے۔ کالام تو ایک مرکز ہے اور اس کے ارد گرد بہت ساری خوبصورت جھیلیں، بہت سارے خوبصورت چوٹیاں اور بہت سارے خوبصورت علاقے ہیں۔ لیکن میں نے بہت سال پہلے بھی سفر کیا تھا، اور اس مرتبہ جب جانا ہوا تو انتہائی افسوس ہوا کہ جب ہم سوات سے، جس کو جو کیپیٹل ہے مالاکنڈ ڈویژن کا، اس سے تھوڑا سا ہی آگے نکلے تو سڑک جو ہے، خصوصاً بحرین سے آگے، تو ساری سڑک اس قدر ٹوٹی پھوٹی، بلکہ سڑک تو اس کا نام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ ایک بڑے سارے کھڈے، اور کھڈوں کے اندر جو ہے مزید کھڈے، اور کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر۔ وہ سفر کبھی جو کہ 1.5 گھنٹے کا سفر تھا، وہ ہم نے کئی گھنٹوں پر مشتمل وہ سفر کیا، اور انتہائی قسم پرسی کی حالت ہے اس روڈ پہ، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ حالانکہ یہ کام جو ہے لوکل گورنمنٹوں کے، چھوٹے چھوٹے یہ فاصلے جو ہیں، ان کو صوبائی حکومتوں کو انجام دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس علاقے کو ترقی دیں، اس علاقے میں صفائی کا اہتمام کریں، اس علاقے میں ہم اچھی سہولتیں دیں، چیئر لفٹیں لگائیں، کیبل کاریں لگائیں، بہت اچھے ہوٹل میں نے دیکھے کالام میں، 4 سٹار کے لیول سے بھی زیادہ، اور بڑے سستے ہیں، 15-20 ہزار سے 20-25 ہزار تک۔ لیکن سب سے بڑی جو مصیبت راستہ، اور راستے کے علاوہ جو ہے وہاں پر جا کر کالام بازار میں جو حالت سڑکوں کی، ٹوٹی پھوٹی، برا حال، اور لیکن کوئی انتظامیہ نہیں۔ اور صفائی، اگر آپ گلاب کے پھول بھی کسی گندی جگہ پر رکھ دیں تو وہ تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جو ہے ان ماحول کی گندگی کی وجہ سے تو وہ پھول خوبصورت نظر نہیں آئیں گے۔ یہی حال کالام کا بن چکا ہے۔ کسی دور میں نے دیکھا تھا کہ کالام صاف ستھرا تھا، اس سے 1000 درجے بہتر تھا، لیکن جب اب دیکھا تو انتہائی دکھ ہوا کہ کیسے ٹورسٹ آئے گا باہر سے۔ یہاں تو لوکل ٹورسٹ پہنچنا مشکل ہے، لیکن بیچارے مجبوری کی حالت میں سیر کے شوقین جو ہیں وہ ضرور پہنچتے ہیں۔ اور میری ریکویسٹ ہے صوبائی گورنمنٹوں سے بھی اور وفاق سے بھی کہ کم از کم اس حالت کی طرف تو ہے نظر کرم کریں، کہ بھی دیکھیں کہ کیا حالت ہے، سڑکوں کا اہتمام کریں۔ ٹورزم کے لیے اور سفر کرنے کے لیے سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ اچھی سڑکیں ہیں۔ بہرحال کالام جو ہے وہ مالاکنڈ ڈویژن کا ایک حصہ ہے، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 2000 اور پلس میٹر جو ہے، 2001 میٹر جو ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی ہے۔ جتنا آگے سفر کرتے ہیں، مزید آگے لیک مہو ڈنڈ ہے، کنڈول ہے، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، کمراٹ ویلی ہے۔ کمراٹ ویلی کسی وقت جو ہے وہ دنیا کی جنت کی طرح تھی، لیکن آج جو ہے وہاں پر گندگی کا راج ہے، کوئی صفائی کا اہتمام نہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صفائی ہے۔ آپ خوبصورت ماحول کو، خوبصورت نظاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو خوبصورتی میں دیکھیں۔ آپ مہو ڈنڈ لیک پہ چلے جائیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ باہر کے ملکوں میں جب ایسی جگہ ہوتی ہیں تو وہ انتہائی صاف ستھری ہوتی ہیں، وہ خود خوبصورت ہوتی ہیں، اور جو ہے ان کی صفائی کی وجہ سے وہ مزید خوبصورت لگتی ہیں۔ لیکن ہر طرف جو ہے وہ پلاسٹک شاپر جو ہے وہ اڑتے ہوں گے، گندگی کا برا حال ہوگا، اور جگہ جگہ جو ہے وہ پکوڑے سموسے والے جو ہے گند ڈال رہے ہوں گے، آپ خود بھی کھا کے اس کے کاغذ اور شاپر جو ہے وہ سڑکوں پر پھینکیں گے
تو آپ سوچیں کہ یہ جو سارے خوبصورتی کے مرکز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے، ان کی حالت بگڑ تو چکی ہے، اور مزید جب سال گزریں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ کسی وقت میں کہتے تھے کہ جھیل سیف الملوک جو ہے وہ پریوں کا دیس ہے، پریاں کدھر گئیں؟ اب تو ہر طرف جو ہے وہ شاپر اڑتے ہیں، پلاسٹک اڑتے ہیں، اور گندگی ہوتی ہے، اور برا حال ہے۔ بہت سارے اچھے ٹورسٹ جو ہے سیاح ہیں، جن میں زنیر بھائی بھی ہیں اور دوسرے، ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھی اللہ کے واسطے خیال کریں، اپنی گندگی کو وہیں چھوڑ کر آئیں، یا آپ جو گند ڈالتے ہیں اس کو جو ہے صفائی سے کھا پی کر اہتمام سے ساتھ لے کر جائیں۔ اور یہ علاقے بڑے ہی خوبصورت ہیں، اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں انہوں نے بہت اچھے ہوٹل بھی بنائے۔ اب باقی کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ اچھی سڑکیں، اچھے علاقے اور اچھا ماحول میسر کرے۔ شہر میں انٹری پر 2 4 10 20 50 100 روپے جو ہے وہ ٹیکس لے، لیکن وہاں صفائی کا اہتمام ہو۔ میری ریکویسٹ ہے، مزید اس وقت جب ہم پیچھے پلٹیں گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔